نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تبارک و تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفی روایت لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری واجب الاحترام معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم جس عظیم مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہیں وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کے حوالے سے جاننا اور گفتگو کرنا ہے جو منصب ہمیں باقی تمام امتوں سے اور تمام ملتوں سے ممتاز کرتا ہے اور جداگانہ حیثیت دیتا ہے، اور یوں کہیے کہ یہی وہ منصب ہے جس کی بنیاد پر اس امت کی بقا کا راز ہے۔ اس لیے اس عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا، اس کے حوالے سے اپنی معلومات کو محفوظ کرنا اور مضبوط کرنا، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد چاہے مرد ہو یا عورت اس کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام کے بارے میں جان لیں کہ دین اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے 3 عقیدوں کے مجموعے کا نام ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی ذات کے مناسب ہیں وہی عقائد رکھے جائیں، ان عقائد سے روگردانی نہ کی جائے۔ اور عقیدہ رسالت یہ ہے کہ بندوں اور خدا کے درمیان جو سفارتکار ہیں، جنہیں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، جو خدا کا پیغام لانے والے ہیں، ان کی سچائی پر، ان کی صداقت پر پورا ایمان رکھا جائے، اور جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کیا جائے، اور جن کو اللہ نے رسول اور نبی نہیں بنایا ان میں سے کسی ایک کا اقرار نہ کیا جائے۔ اور عقیدہ آخرت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھا جائے کہ دوبارہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دین اسلام جو حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، یہ پورے کا پورا دین اسلام انہی 3 بنیادی عقائد کے گرد گھومتا ہے۔ بقیہ اس کے اندر بڑھوتری زمانے کے اعتبار سے ہوتی رہی، جیسے پہلی رات کا چاند ہے وہ بالکل چھوٹا سا اور مختصر سا اور مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن 14ویں رات کا چاند بدر کامل بن جاتا ہے۔ تو ہر چاند اپنی رات کے اعتبار سے کامل ہے، لیکن بدر کامل کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہے، کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کامل بن کر تشریف لائے ہیں کہ وہ دین جو حضرت آدم سے چلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ خداوند قدوس کی پیغام رسانی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملنے والے احکامات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے کوئی کلام نہیں کریں گے، بندوں سے گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ وہ آخری گفتگو تھی جو کتاب اللہ کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ سے اللہ نے فرما لی۔ تفسیر خازن میں اس کی وضاحت کرتے امام خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خاتم النبیین ختم اللہ بہ النبوہ۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا۔ فلا نبوت بعدہ ولا معہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی کوئی شریک نبوت نہیں ہوگا، یعنی آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ کوئی نبی ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی ہر طرح کی نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ختم کیوں کیا گیا؟ اس کے انسانی معاشرے اور انسانی سماج پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ہمارے ان 3 روزہ کورسز کے 3 روزہ کورس کے اندر اس کے تمام پہلوؤں اور مختلف اس کے شعبوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا ایک سلسلہ نبوت جاری تھا،
حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ رہے تھے، اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب کسی بھی درجے میں نہ تو نسل انسانی کو نبوت کی ضرورت رہی اور نہ کبھی بھی انسان اس درجے کی ضرورت کو کبھی محسوس کریں گے کہ ان کے لیے کسی بھی درجے میں دنیا کے کسی بھی زندگی کے موڑ پر یہ احساس پیدا ہو کہ اب نبی کی ضرورت ہے، نبی آنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب انسانوں کے اندر اس چیز کے احساس بھی نہیں پیدا ہوگا، یعنی کسی بھی درجے میں ضرورت تک پیدا نہیں ہوگی کہ کسی نئے نبی کی طرف انسانیت متلاشی ہو یا انسانیت منتظر ہو۔ پہلے انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں اب اسی طرح تشریف لاتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی، کئی سو نبی ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا گلوبل ویلیج نہیں بنی ہوئی تھی، ساری دنیا ایک گاؤں کی طرح نہیں بنی ہوئی تھی، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی ملک کے اندر مختلف خطوں میں الگ الگ مختلف دیہاتوں میں انبیاء کرام موجود ہوتے تھے، چونکہ ان کے آپس کے اندر رسل و رسائل اور اتصالات مواصلات کا وہ سلسلہ نہیں تھا۔ لیکن جب دنیا پوری کی پوری ایک گاؤں کی طرح بن گئی، مواصلات کے اندر اتنی زیادہ ترقی ہوئی کہ سب مشرق و مغرب کے فاصلے سمٹ گئے اور سب کے سب ایک جیسے، یعنی ایک ہی قوم کہلوائی جانے لگی، ہر جگہ رابطے آسان ہوئے۔ اب دنیا عالمگیر طرز پر جا کر جب ایک اکائی میں سمٹ گئی تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ایک ہی ایسا نبی دے دیا جائے جس کے بعد ان کو کسی بھی جگہ پر کسی نئے نبی کا احساس یا تصور ان کے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو اور اس کی طرف یہ توجہ نہ کریں۔ ان سب پہلوؤں کو مد نظر غور کرتے ہیں کہ نبوت کیا چیز ہے اور اس کے اندر یہ ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا وہ خاتم النبیین کے ساتھ کروایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ باپ کی نفی اس لیے کی گئی کہ یہ آگے بھی آئے گا جب ختم نبوت کے فوائد کی بات ہوگی، کہ لوگوں کا نسل انسانی کا ایک نظریہ ہے کہ جب کوئی بڑا فوت ہوتا ہے تو اس کا پیغام اس کی اولاد لے کر چلتی ہے، اس کے نام کو زندہ رکھتی ہے۔ تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا پیغام زیادہ دیر چل نہیں سکتا، عنقریب یہ پیغام ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بتا دیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب مردوں میں کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول بھی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور امت کا سب کا مرد ہو یا عورت، وہ نبی کے ساتھ باپ بیٹے والا رشتہ قائم ہوتا ہے روحانی طور پر۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں بوجہ رسالت کے، رسول ہونے کے، تو اب دوسری صورت یہ تھی کہ پھر یہ کب تک رہیں گے؟ کیا کوئی نیا رسول آ کر آپ کی اولاد کو محدود کر دے گا؟ چونکہ جب نیا رسول آ گیا تو نئے رسول کے آنے کے بعد اب امت نئے رسول کے مذہب میں ہجرت کر جائے گی، نئے رسول کے دین پر چلی جائے گی۔ تو اب اس بات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ نیا رسول نہیں آئے گا، سب سے زیادہ روحانی اولاد قیامت کے دن صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بھی ارشاد فرمائی کہ سب انسانوں کی قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف میری اور میری امت کی یعنی میرے پیروکاروں کی ہوں گی۔ یعنی سب سے کثیر امت اور کثیر اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا خاتم النبیین، اب کوئی اور آ کر اس سلسلہ نسب کو، روحانی نسب کو ختم نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ کا یہ منصب اور سٹیٹس کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب وہ ختم ہونے والا نہیں تو قیامت کی صبح تک جو بھی انسان پیدا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نبی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا نبی من ادرک حیا، میں اس کا نبی ہوں جس نے مجھے زندہ پایا، ومن یولد بعدی، اور جو میرے بعد پیدا ہوگا میں اس کا بھی نبی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کا زمانہ پایا ان کے بھی نبی ہیں، تو ان کے بھی نبی ہیں جنہوں نے زمانہ آپ کا وقت نہیں پایا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بعد میں
قیامت تک وہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا ایران کے اندر مشہد میں ان کا مزار ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان الامت فہمت من حاذ اللفظ، اس امت نے اس لفظ سے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ انہ افہم ادمی نبی بعدہ، کہ انہوں نے امت نے یہ سمجھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، ابدا کبھی بھی۔ یعنی اس خاتم النبیین سے جو امت نے جو لفظ سمجھا، جو ان کو امت کو سمجھ آئی ہے، اور امت کی سمجھ اجتماعی طور پر کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کریں گے۔ تو خاتم النبیین کا جو مطلب ہے، جس پر پوری امت شروع سے اب تک جمع ہے اور آئندہ بھی قیامت تک اسی لفظ اور اسی معنی پر جمع رہے گی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا اور کبھی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب تکمیل دین کا اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں پوری ہو گئیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تم سے صرف دین اسلام سے ہی راضی ہوگا۔ جب اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ یہ دین اسلام سے خاص ہے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ دین مکمل ہو چکا، تو یہ تکمیل دین کا اعلان اتنا واضح ہے کہ سابقہ ساری ملتیں اسی اعلان کے انتظار میں اور حسرت میں موجود تھی کہ کاش اللہ تعالی ہمیں کہہ دے کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے کسی اور کو کہنے کے صرف یہ پیغام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کا دین عقائد میں، اعمال میں، نظام زندگی میں، تجارت، معیشت، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، سب شعبوں کی رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل دین ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ اللہ کے اس اعلان کو جھٹلانے والا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دین مکمل ہے تو نیا نبی آ کر کون سا کارنامہ سر انجام دے گا؟ نیا نبی آ کر کیا کام کرے گا؟ اگر اس کے آنے کی ضرورت کس لیے ہے؟ کیا تکمیل کے لیے کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے؟ تو اس تکمیل دین کے اعلان نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اب کسی بھی طرز کی نئی نبوت یا خدا کے نئے پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور یہی ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا ہے یا کسی اور نبی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب سمجھیے کہ ضرورت نبوت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ یہاں سے عنوان دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ختم نبوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کے بعد کسی نئے نبی کی کوئی احتیاجی کوئی ضرورت اور نہ کوئی شریعت کے اندر اس کی کوئی راہ باقی رہی ہے۔ اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اللہ کے نوروں میں آخری نور جناب رسول کریم ہیں۔ ان کے بعد کوئی ایسا رہنما آنے والا نہیں جو بنام نبوت بندوں کو خدا کی طرف بلائے۔ اب خدا کی طرف بلانے والا نبی کی حیثیت سے صرف جناب محمد رسول اللہ تھے، اور وہ تشریف آ کر جو ہے وہ آ چکے، ان کے بعد اب کسی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔